بہت ہی خوبصورت آیت ہے سورہ عمران کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگین ایڈریسنگ دا مومنین یا ایھا الذین آمنوا، تین چیزیں کہتے ہیں، اصبروا، بی پیشنٹ، وصابروا، اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ رابطوا جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے لٹرلی، اگر اس کا مطلب لیا جائے کہ محاذ کے اوپر پہرے دار بن کے رہنا، بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی دینا۔ جو محاذ کے اوپر ڈیوٹی دینا یا یہ بارڈر کے اوپر جو ہے آپ کا اپنی ڈیفنس لائنز کو سنبھال کے رکھنا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محاذ کو سنبھالے رکھنا، یعنی کہ محاذ کے اوپر گارڈ بننا یا محاذ کے اوپر ڈیوٹی دینا، یعنی کہ ایک دن بارڈر کے اوپر ڈیوٹی دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں is better than the world and what is in it، بہتر ہے اس دنیا سے اور جو کچھ اس میں ہے اس سے۔ پھر آگے فرمایا کہ اور ایک دن یا ایک رات کا سفر جو بندہ اللہ کی راہ میں نکل کے کرتا ہے وہ بہتر ہے اس دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ every dead person ends his deeds except the one guarding the frontier in the way of Allah، کہ ہر بندہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں ما سوائے اس کے جو کہ اللہ کی راہ میں بارڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ نہیں ہے جو شہید ہوا ہے، بات غور طلب ہے، یہ وہ بندہ نہیں ہے جو کہ دفاع کرتے ہوئے شہید ہوا ہے، یہ وہ ہے جو کہ محاذ پہ دفاع کر رہا ہے، جو ڈیوٹی دے رہا ہے، جو ایک واچ فل آئی بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے اعمال کبھی بھی قطع نہیں ہوتے، وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں جیسے کہ ایک زندہ بندہ اس دنیا میں اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، چاہے وہ نیچرل ڈیتھ ہی کیوں نہ مرا ہو۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت بھی شامل ہے۔ اب ہر کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے تو یہ کام، یہ تب ہے جب یہ کام اس نیت سے کیا جا رہا ہو کہ یہ جو دفاع میں کر رہا ہوں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمت اللہ کی دفاع کا ہے، یہ اللہ کے کلمے کا دفاع ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام اللیل سے بہتر ہے، اور جو پہرا دینے کی حالت میں مر گیا اور اس کو اجر و ثواب مسلسل ملتا رہے گا اور رزق جاری کر دیا جائے گا، اور وہ منکر نکیر اور قبر و حشر کے بہت بڑے فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب اس بات کو سننے سے ہم جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم تو سویلین ہیں، ہمارا اس سے کیا تعلق؟ دو تعلق، ایک تو یہ کہ اگر ہمارا کوئی جاننے والا اس وقت فوج میں ہے تو اس کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کریں، اس کو حوصلہ دلائیں، ہمت دلائیں، اور یہ بتائیں کہ اپنی نیت کو درست کرو، اپنی نیت کو درست کرو، کیونکہ اگر نیت صحیح ہوگی تو پھر یہ سب اجر ملیں گے، نیت درست نہیں ہوگی تو نل اینڈ وائڈ ہے۔ اس میں صرف ایک اور ایک نیت ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی شجاعت دکھانے کے لیے یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا اپنی امارت دکھانے کے لیے یا اپنی ویپنری کو دکھانے کے لیے کہ میں کس قدر بڑا ہوں، کتنا پاورفل ہوں، کتنا اکنامکلی سیکیور ہوں، اس کے لیے لڑ رہا ہو، اس کو کچھ اجر نہیں ملتا۔ اجر صرف اس کو ملتا ہے جو کہ کلمت اللہ کی دفاع کے لیے لڑ رہا ہو۔ لیکن یہ جو سرحد کا دفاع ہے یہ صرف ملکی سرحد کا دفاع نہیں ہے، یہ ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ ہماری ایمان کی سرحد کا دفاع ہے، ہماری ایمان کی باؤنڈریز پہ بھی اپلائی کرتا ہے، ہمارے ایمان کی سرحدوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ یہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس کو کسی صورت میں بھی، جو فالس پروپیگنڈا ہے، اس سے ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ شک نہ ہو، کیونکہ بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کہاں ہے وہ تمہارا رب، کہاں ہے وہ اللہ جس نے تمہاری مدد کرنی تھی، کہاں ہے وہ تمہارے وعدے جو تم نے آنے تھے اور ہمیں تباہ کر دینے تھے، کہاں ہے وہ؟ یہ ایک بہت کامن مذاق ہوتا ہے کہ حوروں سے جا ملا، اس کو ٹونٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو ڈگمڈانے نہ دے، اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں، ہم اپنے جو ہماری یوتھ ہے اس کو مس لیڈ نہ ہونے دیں، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کو سمجھائیں کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا آئیڈیالوجیز ایٹ پلے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، why is this all happening, what are we defending, why are we defending۔ ان کو CNN اور زی TV اور فلاں چینل سے انفارمیشن مت لینے دیں، because that will just
blow their minds off, confuse them, frustrate them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی آرزو ہرگز نہ کرو، دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. ہمیں بھی اس وقت عافیت مانگنی چاہیے. there is no winner in war. خاص طور پہ اس طرح کی یہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اسکرمشز ہیں, there is no winner in that. خدا نہ خواستہ if this goes one step up, two step up, it only means destruction. there is no winner in war. دشمن سے مقابلے کی آرزو نہ کرو بلکہ اللہ سے عافیت مانگو. ہمیں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ let common sense prevail, یا اللہ let things de-escalate, یا اللہ معاملہ سہل فرما دیجئے, معاملے کو عافیت کے ساتھ مٹا دیجئے. ہمیں محفوظ رکھیں, ہمارے گھروں کو محفوظ رکھیں, ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں, مسلمانوں کو محفوظ رکھیں, چاہے وہ ادھر ہوں یا اس طرف ہوں. پھر آگے فرمایا لیکن اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر کرو اور خوب جان لو کہ تلواروں کے سائے تلے جنت ہے. when the call comes فاثبتوا, ثابت قدم, پھر مت, there is no turning back then. اگر آ گئی تو پھر آ گئی. اور اس میں بھی پھر دعا سکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم منزل الکتاب, وہ اللہ جس نے کتاب بھیجی, کتابوں کے بھیجنے والے, ومجری السحاب, اور بادلوں کو چلانے والے, وحازم الاحزاب, اور دشمن کو شکست دینے والے, اہزمہم, ان کو شکست دیں, وانصرنا علیہم, اور ہمیں ان کے اوپر فتح دیں. ٹرن بیک ٹو اللہ, اللہ سے دعا کریں, اللہ کو یاد کریں, اپنی کسی چیز پہ بھروسہ مت کریں, اپنی تیاری پوری رکھیں, لیکن جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگیں. کتنی خوبصورت دعا ہے, اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم. یہ دعا اس وقت ہم سب کو مانگنی چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا, اور یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ثابت قدم رہنے کے بعد جو اگلی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی وہ یہ نہیں کہی کہ اپنی آرٹلری کو پکا کرو, اپنی انفینٹری کو شارپن کرو, صف بندی کرو, یہ کرو. اگر ثابت قدم رہو, ڈٹے رہو, یقین رکھو کہ تمہارے لیے کامیابی ہے, جیو گے تب بھی کامیابی ہے, شہید ہو گئے تب بھی کامیابی ہے. لیکن جو اس کے بعد دوسری بات کہی, فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. ان موقعوں پر بے جا کی گفتگو, فضول ادھر ادھر سے کانٹینٹ جمع کر کے یہاں فارورڈ وہاں فارورڈ, یہاں ڈسکشن وہاں ڈسکشن, اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت ذکر میں گزاریں. ذکر لسان بھی ضروری ہے اور ذکر خفی بھی ضروری ہے. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ عام حالات میں, پیس ٹائم میں ذکر خفی سب سے اہم ہے, اس لیے کیونکہ وہ ایمان کو قوت, ایمان کو تقویت ملتی ہے دل میں. ذکر خفی سے ایمان ڈٹ جاتا ہے, جم جاتا ہے دل میں. لیکن جب اس طرح کے موقع آ جائیں تو پھر ذکر لسان بھی ضروری ہے. اللہ کو یاد کرتے رہنا, تکبیر پڑھتے رہنا, اللہ اکبر کہتے رہنا, تحلیل پڑھتے رہنا, لا الہ الا اللہ, تاکہ ہمارا دماغ بار بار یقین کرے کہ صرف اللہ ہے الہ, اور کوئی طاقت نہیں ہے, صرف اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا, بار بار اس کو دہراتے رہنا, اور استغفار کرتے رہنا, استغفار کرتے رہنا. یہ موقع کثرت سے استغفار کرنے کا ہے, کثرت سے استغفار کرنا ہے. کہتا ہے کہ جو کچھ غلط ہو چکا, جس کی وجہ سے اگر ہمارے اوپر یہ موقع, اگر ہمارے اوپر ایک ہماری سزا کے لیے آ رہا ہے, تو ہم کثرت سے استغفار کریں تاکہ یہ ہماری سزا ہم سے ٹل جائے. دشمن ہم پہ صرف ایک صورت میں حاوی ہو سکتا ہے, وہ اس لیے کہ ہم اپنے رب کو بھلا دیں, اپنی رب کی تعلیمات کو چھٹلا دیں. ورنہ اللہ اپنے محبوب کی امت کے اوپر کسی کو قابض ہونے دے ہی نہیں سکتے. جب ہم خود اس سے منہ پھیر لیتے ہیں, تب ہمیں ڈنڈے پڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر دوسروں کو حاوی کر دیتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا میں اس وقت کثرت سے استغفار بھی شامل ہے, صدقے دل سے کہ یا اللہ غلطی ہوئی, معاف فرما دیجئے. واپس لوٹتے ہیں, واپس آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ کی تعریف کیجئے, سبحان اللہ, اللہ کی تکبیر کیجئے, اللہ اکبر,
اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ ابھی تک آپ نے ایمان کو قائم رکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ یہ تسبیحات ضروری ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کرتے رہنا، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے اور کوئی مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔